अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। पंजाब में बिजली के बिलों के ऊपर रिलीफ दिया गया। कहा गया कि 14 रुपये फ़ी यूनिट उन सार्फिन के लिए जो 500 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं उनको रिलीफ मिलेगा। उसके ऊपर तनकीद भी हुई, दीगर सूबों ने भी आवाज़ें उठाई। आज वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि तमाम पाकिस्तान को रिलीफ दिया जाए। अब ये जो बिजली के मसला है सारा, अभी तक रिलीफ मिला या नहीं मिला, लेकिन उससे पहले ही हुकूमत ने इश्तिहारात वगैरह तो दे दिए हैं, अखबारात में भी इश्तिहारात आ गए हैं। माजी में हमने देखा था कि जब तुर्की जाना था, तुर्की जाने से पहले इश्तिहारात आ गए थे कि दौरा बड़ा कामयाब है। मेरे ख्याल में बेहतर होता कि रिलीफ दे दिया जाता और ये जो पैसा हम इश्तिहारात पे खर्च करते हैं वो पैसा भी आवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल होता। पर एनीवे, अब देखते हैं कि ये जो रिलीफ है ये किस हद तक आवाम को मिलेगा और दीगर सूबों में किस तरह हुकूमतें जो हैं इससे कोप करेंगी या वो फिर क्या करेंगी, इसका कोई हल निकालेंगी। फ़िलहाल तो वो तनकीद ही कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज हमारे जो वफाकी वज़ीर तवानाई हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने एक मौशी फार्मूला पेश किया। मेरे ख्याल में ये वाहिद मौशी फार्मूला है जो मुझे लगता है कि हुकूमत अचीव कर लेगी। उन्होंने क्या कहा, ज़रा आप भी सुनिएगा। तो आप इन 2 घंटे की अगर लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो पूरी कौम 50 अरब रुपए सेव कर सकती है। साल में 8,760 घंटा होता है, उसमें से 10% अगर आप लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो आपको 100 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। जी, अगर बात इस नहज पे आ गई है कि हमने बचत जो है लोड शेडिंग करके करनी है तो बिजली मुकम्मल बंद कर दें, साल 2 साल के लिए पूरे मुल्क का कर्जा उतार दें। तो आई डोंट नो ये किस तरह वर्क करेगा, पर ये फार्मूला किस किस्म का है। दूसरी जानिब आज हमने देखा कि एक अदालत ने बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन इल्ज़ामात लग रहे हैं, तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो भारतीय फंडिंग है, गैर मुल्की हाथ है। तारर सब कह रहे हैं कि जी भारतीय इसमें हाथ भी है, इसराइल का जिक्र भी हुआ। अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत में इस तरह के इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर अक्सर लगाए जाते हैं। कभी किसको गद्दार कहा जाता है, कभी किसको गद्दार कहा जाता है। माजी में नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बड़ी तनकीद होती रही कि भारतीय बिजनेसमैन जंदाल से उनके राब्ते हैं, दीगर किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे। क्या कहा था उस वक्त उज़्मा बुखारी साहिबा ने, जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थी और मियाँ साहब के हवाले से बात करते हुए उन्होंने भी कुछ कहा था। इस तरह का जो बयानिया है, सियासी बयानिया, कब तक हम इसमें फंसे रहेंगे, कब तक एक दूसरे को हम गद्दार कहते रहेंगे। कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान के अंदर और कोई भी सियासी लीडर गद्दार नहीं। हाँ, कोताहियाँ हो सकती हैं, कमियाँ हो सकती हैं, उनके ऊपर तनकीद हो सकती है, पर अनफॉर्चुनेटली यही सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाती हैं। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ दीगर सियासी मामलात हैं, कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानों से उन मामलात के ऊपर भी रोशनी डलवाएं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं हसन शेख साहिबा, रहनुमा है नून लीग की। आमना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रहनुमा तहरीक इंसाफ मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। मलिक साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा क्योंकि सियासी जमातों का तो एक मौक़िफ़ ही है। ये जो गद्दारी के हम सर्टिफिकेट बांटते हैं, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जोड़ा जा रहा है भारत के साथ, रऊफ़ हसन साहब को जोड़ा जा रहा है। कल अगर आप किसी भारतीय सियासतदान का इंटरव्यू कर लें तो हो सकता है कि नसरुल्लाह मलिक साहब का नाम आ जाए भारतीय मीडिया पे। तो ये कितना अनफॉर्चुनेट है, किस तरह इसको हम अवॉइड कर सकते हैं? शुक्रिया अतर साहब। असल मसला ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि किसी सियासतदान के ऊपर गद्दारी के इल्ज़ामात नहीं लगाए जाने चाहिए, और ये हमारी सियासत की बदकिस्मती है। ये मोदी का यार सिर्फ बिलावल साहब नहीं कहा करते थे, इमरान खान साहब भी कहा करते थे, और इमरान खान साहब उनको मुल्क दुश्मन करार दिया करते थे। आज इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के हवाले से ये बातें की जा रही हैं। देखिए, सियासत में ये गद्दारी के इल्ज़ामात, एक दूसरे को मुल्क दुश्मन करार देने की बातें, ये आज की नहीं है, ये 90s की सियासत भी यही थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मामला है, ये थोड़ा सा गैर मामूली किस्म का वाक़या है। इसको आप उन माजी की लड़ाइयों के साथ जब हम जोड़ देते हैं तो फिर हमें महसूस होता है कि भाई ये तो बड़ी ज़्यादती हो रही है खान साहब के साथ, उनकी पार्टी के साथ। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद भी कोई नई बात नहीं थी। नवाज शरीफ ने बहुत तनकीद की, पीपल्स पार्टी ने बड़ी तनकीद की, ये भी कहा जरदारी साहब ने, तुम 3 साल के लिए आते हो, हमने सारी उम्र सियासत करनी है। ये लड़ाइयाँ सारी इस्टेब्लिशमेंट भी बर्दाश्त करती रही, तनकीद भी बर्दाश्त करती रही। मामला बिगड़ता वहाँ पे है जहाँ जाके एक ऐसी कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया जिससे आपने फ़ौज की जो लीडरशिप है उसको चैलेंज कर दिया, लीडरशिप की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया, फिर लीडरशिप की तैनाती को चैलेंज कर दिया, और उस पर इतना बड़ा एक आपने मोमेंटम बनाया एक सियासी सोशल मीडिया पे
کہ پھر جو آپ کے ملک دشمن عناصر تھے وہ انڈیا میں بیٹھے ہوں، وہ امریکہ میں بیٹھے ہوں، وہ برطانیہ میں بیٹھے ہوں، وہ کود کے میدان میں آ گئے. یہ جو رؤوف حسن صاحب کی بات کی جاتی ہے نا کہ انڈیا میں فلاں سے رابطہ، یا بات کی جاتی ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے کچھ صاحبان ایسے ہیں جس میں سے کچھ سابق صحافی شامل بھی ہیں، ان کے رابطے فلاں جگہ پہ ہوئے اور ان کو جوڑا جا رہا ہے اس غداری کے ساتھ. میرے خیال میں پی ٹی آئی کو یہاں تھوڑا سا اس نے ٹیکنیکلی غلطی کی. ان کو اپنے آپ کو پہلے دن ڈیلنگ کر دینا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے بھئی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی ہے، ہم اپنے موقف کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جہاں ملک کی ریاست کو، جہاں سیکورٹی کے اداروں کو، جہاں آرمی چیف کی تعیناتی کو یا فوج کی لیڈرشپ کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے، ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. پی ٹی آئی اس پاپولیرٹی کے اس نشے کے اندر یہ بھول بیٹھی کہ یہ چیزیں شاید برداشت مستقبل میں نہیں ہوں گی. دیکھیں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے کہا او ٹی ایس، آپ نے کہا پی ایم اے، یہ ساری باتیں ہوئی نا جی. پھر آپ نے کہا ہم جی ایچ کیو کے باہر جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ آرمی چیف کی تعیناتی روکیں گے. اس لیے پی ٹی آئی کا معاملہ تھوڑا سا آپ الگ کر کے دیکھیں گے. تنقید ان کی برداشت ہوتی رہتی جب تک. اب دیکھیں شہباز گل، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لائن کراس کی؟ انہوں نے وہ لائن کراس کی. شہباز گل صاحب نے کیا کہا، اور یہ برملا. اب دیکھیں ابھی بھی میرے سامنے آج بھی کچھ ٹویٹس ہیں، یعنی یہ کمپین کی گئی تھی فوج کے جو رینکس ہیں نیچے وہ افسران خلاف ہیں، لیڈرشپ کی بات کے خلاف ہیں. فوج کے اندر اگر آپ یہ سوچیں کہ فوج کی لیڈرشپ کے حوالے سے آپ کسی کو اکسائیں اس بات پہ کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے احکامات ماننے سے انکار کر دے، پھر ملک کی سیکورٹی کا اللہ. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مناسب رویہ نہیں تھا ان کا. اچھا آمنہ، آپ نے سنا عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں افسوس اس چیز کا ہے، جو قابل قبول نہیں چیز، کہ میاں صاحب وہ زبان بول رہے ہیں جو را بولتی ہے. اس وقت عظمہ بخاری صاحبہ پیپلز پارٹی میں تھیں. اب اسی قسم کے الزامات تحریک انصاف کے اوپر بھی لگ رہے ہیں، تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ ہمیں اس سے تھوڑا سا آگے نکلنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں بالکل سمجھتی ہوں، اور نصر اللہ صاحب نے بھی بڑا رائٹلی یہ چیز کہی کہ ہمیں اس سے آگے، لیکن ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. بھلے وہ پیپلز پارٹی ہو، بھلے کوئی بھی جماعت ہو، جو چیزیں، جو انتشار، جو دہشت گردی کے ایکٹس، بھلے وہ ڈیجیٹلی ہو، بھلے وہ سوشلی ہو یا آن گراؤنڈ ہو، پی ٹی آئی نے کیے، وہ اس کی مثال پاکستان میں کہیں نہیں ملتی. جس طرح سے آپ نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ حملہ کیا، سب سے جو افسوسناک واقعہ آج تک رونما ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں سمجھتی ہوں، جو ہماری یوتھ کو تباہ کر دیا گیا. جس طرح کی زبان ان کو سکھائی گئی، جس طرح کی انتشار کی سیاست، جلاؤ گھراؤ کی سیاست. مجھے یہ بتائیں، میرا سب سے یہ سوال ہے آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے، کہ کیا کسی نے آج تک عمران خان یا ان کی جماعت کے منہ سے آج تک کوئی ترقی کی، کوئی ڈیولپمنٹ کی بات سنی؟ جب وہ حکومت میں تھے تب بھی ہم نے نہیں سنی، جب وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی ہم نے نہیں سنی. ہمیشہ انہوں نے کہا میں اے سی اتار دوں گا، میں بدلہ لوں گا، میں ان کو رلاؤں گا. سو یہ چیزیں بڑی انفارچونیٹ ہیں. اور آپ ایک ایسے شخص کو، ان کو تو آپ پولیٹیکل پارٹی کہتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے، دے آر اے کلٹ. اور پھر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ہم ان کو کبھی را کا ایجنٹ کہتے ہیں، ہم ان کو یہودی لابی کہتے ہیں، تو ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی پاکستانی اس حد تک جا کے پاکستان کو، اپنے ملک کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. کیا نواز شریف صاحب کے دل میں بہت سارے ایسے راز دفن نہیں ہیں جو انہوں نے آج تک کبھی عیاں نہیں کیے؟ وہ 3 ٹائمز پرائم منسٹر ہے، لیکن you always have to respect your country and your countrymen first. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، جو ان کو کہا جا رہا ہے، وہ بالکل درست ہے. پر دوسری جانب دیکھیں نا، آج بھی بشرا بی بی کے 12 مقدمات میں ان کو ڈسچارج کر دیا گیا. پہلے تو 9 مئی کا مقدمہ ان پہ بنانا ہے بڑا مذائقہ خیز ہے. اس طرح تو آپ پورا بیان ہی اپنا کمزور کرتے ہیں. وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، ان کے اوپر کیا ضرورت تھی مقدمات بنانے کی؟ آج عدالت نے اٹھا کے باہر پھینک دیے سارے. دیکھیے جی، عدالت جو ہے نا، وہ دیٹس این انڈیپینڈنٹ آرگن آف دا اسٹیٹ. اور پی ایم ایل این نے اس چیز کو بہت دفعہ ٹی وی پہ بھی کہا، ہمارے انفارمیشن منسٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ جوڈیشری از انڈیپینڈنٹ اینڈ وی ریسپیکٹ دا جوڈیشریز ڈیسیژن. اگر جوڈیشری نے ان کو بری کیا ہے، بڑی ٹھیک بات ہے، اس کے اوپر اپیل ہوگی، اس کے اوپر کوئی اور ڈیسیژن آ جائے گا، جیسے بھی ہوتا ہے. وی ریسپیکٹ دا جوڈیشریز ڈیسیژن. اس کے اندر تو دیر از نتھنگ پرسنل. ہم کوئی ان کی طرح پرسنل اٹیکس تو کر نہیں رہے. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہم ان کو رلائیں گے، ہم ان کو مزہ چکھائیں گے. ہم تو کہہ رہے ہیں جوڈیشری اپنا کام کر رہی ہے اینڈ وی ریسپیکٹ دیٹ. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے مہربانوں سنی، دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی. آپ کی جماعت کے حوالے سے کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ آپ لوگ ایک لائن کراس کر رہے ہیں اور آپ لوگ جماعت بھی نہیں ہیں، کلٹ ہیں. تو پہلے تو ذرا اس پہ تھوڑا سا اپنا موقف دیجئے گا. کیا واقعی آپ کلٹ ہیں؟ اور نوجوانوں کو جو خراب کرنے کی بات ہوتی ہے تو کہیں آپ کی بھی ذہن سازی تو نہیں ہوئی ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی، مجھے تو ہنسی اس بات کی آئی کہ ملکہ عالیہ مریم نواز کے درباری آج ہمیں کلٹ بلا رہے ہیں. اپنی جماعتوں میں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں. ان کی جماعت میں تو جمہوریت ہی نہیں ہے. یہ ایک خاندان کے رحم و کرم پر ان کی سیاست ہے اور انہی کے احکامات پر یہ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں. تو کلٹ کی باتیں اگر
दरबारी ना करें तो बेहतर होगा। जहां तक ये उन्होंने बात की, एक चीज मैं जरा बता दूं, डिजिटल दहशत गर्दी, ये इन्होंने एक इजाद किया है कॉन्सेप्ट। देयर इज नो सच थिंग एज डिजिटल दहशत गर्दी। अब सोशल मीडिया पर दुनिया भर में तनकीद होती है, कहीं पॉजिटिव भी होती है, कहीं नेगेटिव भी होती है। जो जमहूरी मुल्क होते हैं उनमें इतना बर्दाश्त होता है कि वो उसको टॉलरेट करते हैं। आप देखिए अमेरिका में भी हर तरह तरह के मीम्स बने। जो बाइडन जो अभी भी सदर है उनके बारे में हर किस्म की गुफ्तगू होती है, हर किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, हर किस्म के लोग बात करते हैं। उसको डिजिटल दहशत गर्दी वो नहीं बुलाते। ट्विटर विच इज नाउ एक्स, उनका तो हेड ऑफिस भी अमेरिका में है, आज तक बंद नहीं हुआ। तो ये डिजिटल दहशत गर्दी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं क्योंकि असल में इनको समझ ही नहीं आ रही कि ये यूथ के साथ डील किस तरह करें। जो उनके अंदर इस वक्त गुस्सा पाया जाता है इनको लेकर, ये उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहे। तो पहले इन्होंने VPNs बंद कर दिए, अब इंटरनेट पे फायरवॉल लगा रहे हैं, सारी एप्स बंद कर दी, और उससे भी जब लोग ना रुके तो डिजिटल दहशत गर्दी का कॉन्सेप्ट ले आए कि अब उनके ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे करके मासूम नौजवानों को हम उठाएंगे और गायब करेंगे और उन पे फिर पर्चे दर्ज करेंगे। पर इसमें मेहरबानो देखें ना, ये भी कहा जाता है बाहर आना चाहिए कि कुछ मौकों के ऊपर आप लोगों की जानिब से लाइन क्रॉस की गई, यानी आपकी जमात की जानिब से जिस किस्म की ट्वीट्स की गई, जिस किस्म की तनकीद होती है, तनकीद करें, लेकिन एक लिमिट को क्रॉस किया गया PTI की जानिब से। आई डोंट थिंक सो। देखिए, आप जो हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उनके ऊपर कहीं पे लिमिट क्रॉस नहीं किया गया। बाकी लोग एसोसिएटेड या जो अपने आप को PTI का सपोर्टर समझते हैं, हमें क्या पता शायद ना भी हो, यस उनकी तरफ से कुछ गुफ्तगू इस तरह आती है जो हम भी पढ़ के कभी हमें लगता है कि ये गैर मुनासिब बात है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक जमात को दहशतगर्द बुला दें। और जहां तक ये देखिए, जिस तरह 9 मई का बयानिया लेके चले हैं और आज तक हमने जितने मुकदमे देखे चलते हुए, उसके अंदर तहरीक इंसाफ के लोग सिर्फ बरी ही हुए हैं, ये उनको बेल मिली है क्योंकि वहां पे शवाहिद नहीं है। मगर जिस तरह नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स इसको पेश करते हैं कि जैसे अदालतों ने हम पे जुर्म साबित भी कर दिया और इन्होंने मान भी लिया, ये एक सिर्फ बयानिया है जो ये अरसे से बेच रहे हैं, जो 1.5 साल से बिक नहीं रहा और अदालतों में भी नहीं चल रहा। आज आपके सामने है जनरल फैज हमीद की जो गिरफ्तारी है, ये तो नसरुल्लाह साहब एग्री करेंगे क्योंकि उन्होंने ट्विटर पे भी यही लिखा। ये इसीलिए की गई है कि ये खान साहब को किसी तरह मिलिट्री कोर्ट में लेके जाएं। अब मिलिट्री कोर्ट में क्यों लेके जाना चाहते हैं? सिंपली बिकॉज अदालतों में जहां पर खुली अदालत में आपको शवाहिद पेश करने पड़ेंगे और चार्जेस फ्रेम करने पड़ेंगे, वो आपके पास है नहीं, वो सब दम तोड़ रहे हैं। तो मिलिट्री कोर्ट में आप लेकर जाएंगे जहां बंद कमरों में, बंद अदालतों में आप मर्जी के फैसले दे देंगे। ठीक, चले मैं ज़रा मलिक साहब से इसके ऊपर पूछूंगा। ये जनरल फैज़ वाला जो मामला है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा मलिक साहब, एक तो आजकल जो कुछ हो रहा है, पिछले दिनों हमने देखा कि एक व्लॉगर है, यूट्यूब बनाता है, वो लड़का कॉमेडियन ओन अली खोसा, वो अचानक गायब हो गया, फिर वो वापस आ गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए अज़हर मशवानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके भाइयों के हवाले से। तो एक सेंस ये है कि मुल्क में इस वक्त जो कानून और आइन की अमलदारी नहीं है और हुकूमत जो है हर हद तक जाने के लिए तैयार है कि जिस मर्जी तरीके से तहरीक इंसाफ को दबाया जाए। और दूसरा, अब ये जो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी हुई है, अब वो तो इदारे का खुद एहतसाबी का अमल है, जो भी है वो चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर आके हुकूमती वज़रा बयानात दे रहे हैं। आप समझते हैं कि ये इनिशिएट हुकूमत ने किया है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का क्रेडिट है, या ये लोग कर सकते हैं जितना ये क्रेडिट ले रहे हैं? देखिए, हुकूमती वज़रा के बयानात तो सियासत है, ठीक, उन्होंने सियासत करनी है, यकीनी बात है। देखिए, जो मेहरबानो बात कर रही थी, पाकिस्तान के अंदर PTI के अंदर वो लीडरशिप जिसने बड़ी रिस्पॉन्सिबल सियासत की है, उस पर कोई तनकीद नहीं होती। कोई उनको नहीं कहता कि उन्होंने लाइन क्रॉस की है। यानी मैंने कभी नहीं देखा शाह कुरैशी साहब को कि उन्होंने कोई ऐसी बात की हो। पर हम शाह साहब के साथ कर रहे, गुजारिश कर रहा हूँ, कर रहे क्या? शाह साहब को मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। साल से हमने शाह साहब को जेल में रखा। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना। अगर कुरैशी साहब के साथ उनको गिरफ्तार किया गया या उनके साथ ज्यादती होती है, उस पर वो आवाज़ उठाते हैं, तो हमें कहीं वैलिड नजर आती है ना, कहीं नहीं कि भाई कुरैशी साहब ने कभी लाइन क्रॉस नहीं की। अगर मेहरबानों के साथ कहीं फर्ज करें कोई मिसबिहेव करता है तो मेहरबानों में आता हूँ आपके पास एक मिनट। हमें ये हम सब कहेंगे ना कि ये देखें, मेहरबानों ने हमेशा रिस्पॉन्सिबल सियासत की, जैन साहब ने रिस्पॉन्सिबल सियासत की। प्रॉब्लम कहाँ आता है? यकीन माने मैं खुद कुछ चीज़ों का चश्मदीद गवाह हूँ कि जहाँ कुछ लीडरशिप बैठ के ये ऐलान किया करती थी कि हम जाके क्या सलूक करेंगे इनके साथ, आपकी आला फौज की लीडरशिप के साथ, ये इर्रेस्पॉन्सिबल रवैया है। मैं समझता हूँ उसने PTI को बहुत सारी जगहों पर नुकसान पहुँचाया है।
اب تصور کیجئے میاں نواز شریف گرفتار ہوتے ہیں, ان کی بیٹی گرفتار ہوتی ہے, میں اس دن بھی اس وہی موقع پہ موجود تھا, ساتھ تھا, دھکے پڑ رہے ہیں. کیا پنجاب کی حکومت کے افسران نے آ کے ان کی گرفتاری روکنے کی کوشش کی؟ کیا پنجاب کی پولیس آ کے روک سکتی تھی؟ ٹھیک ہے جی ہم گرفتار نہیں ہونے دیتے. جبکہ عمران خان صاحب کو جب گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, اے جے کی گورنمنٹ سے پولیس بلا لی گئی, گلگت کی پولیس کو بلا لیا گیا. یعنی جب یہ کام شروع ہوا کہ جی ٹھیک ہے پولیس کو لڑا دو پولیس کے ساتھ, دیکھیں آپ کے خلاف جھوٹا مقدمہ بن گیا, مان لیتے ہیں چلیں, میں کہتا ہوں آپ کو سیاسی مقدمات کا سامنا کرنا پڑ گیا عمران خان صاحب کو. وہ آرام سے گرفتاری دیتے, عدالت سے جا کے ضمانت کرا لیتے. پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے خان صاحب کو ایسا بنا دیا کہ یہ مرشد آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھا کے دیکھنے دیں گے, آپ ہماری ریڈ لائن, آپ کو ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے. بالکل اسی طریقے سے خان صاحب نے کچھ رویہ اختیار کر لیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کچھ الزامات لگے خان صاحب کے کلوز لوگوں کے اوپر. خان صاحب نے باقیوں کی تو انصاف کی بات کی کہ ان کو عدالتوں میں لے جاؤ, ان کی تحقیقات کرو, نیب کے پاس لے جاؤ, لیکن جب ان کے اپنے کولیگز پہ یا ان کے ایڈوائزر پہ الزام لگا, انہوں نے کہا جی میں نے چیک کر لیا, کوئی باجوہ صاحب کے حوالے سے کوئی شکایات نہیں ہے, یہ معاملہ میں یہی ختم کر دیتا ہوں. ایسا ہی ہوا. جب پنجاب کے اندر الزام لگا فرح بی بی کے اوپر, تو خان صاحب نے پریس کانفرنس کر دی کہ انہوں نے پراپرٹی سے پیسے بنائے. جی خان صاحب کو چاہیے تھا, کہتے جی کورٹ آف لا میں لے جائیں, کسی کو شکایت ہے جا کے ان کے خلاف مقدمات کروائیں. پی ٹی آئی یہ بات سمجھ نہیں پائی. دیکھیں پاپولیرٹی بعض کو انسان کو اس سطح پہ لے جاتی ہے جہاں انسان سوچتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ویسے وہ بزدار صاحب پنجاب والے ادھر ہی ہیں, ان کے اوپر کسی کی کوئی توجہ نہیں. دیکھیں یہ آپ کی سیاست کی کچھ خرابیاں ایسی ہیں, ٹھیک ہے, کہ دیکھیں جو جس نے 9 مئی پہ پریس کانفرنس کر دی وہ آرام سے آزاد ہو گیا. لیکن پی ٹی آئی, اور میں ذرا مہربانوں کی طرف جاتا ہوں, پھر آمنہ کی طرف. جی جی پلیز. دیکھیں پی ٹی آئی کو یہ بات آج بھی سمجھنی چاہیے. جنرل فیض صاحب بھی اس وقت تک قابل برداشت ہے, فوج کی سیاست میں مداخلت رہی ہے, ہم اس سے انکار نہیں کرتے, کل بھی تھی, آج بھی ہے, ماضی میں ہوتی رہی, اور عمران خان صاحب کے دور میں جیسی ہوئی وہ بھی آپ نے ہم سب نے بھگتا ہوا ہے نا. جی خان صاحب جب آج آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں مجھے تھوڑا سا گلا ہوتا ہے. طلعت حسین صاحب کو ہم نے پروگرام میں ان کیا, پروگرام میں لے کر آئے اپنے ٹی وی پہ, جو میں نے اس وقت بھگتا ہے ہمیں یاد ہے کہ ہمیں کیا کیا دھمکیاں دے دی گی, ٹی وی بند کر دیں گے, سارا سامان اٹھا کر لے جائیں گے, آپ پروگرام چلا کر دیکھیں. یہ سارے کام ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ریاست کے جو ادارے ہیں, جو آپ کی سیکورٹی کے ادارے ہیں, ان کو الگ کر لیں. پولیٹیکل پارٹیز آمنہ شیخ صاحب سے ضرور لڑیں, ہاں نہیں آپس میں ضرور کریں. نہیں اب تو میڈیا آزاد ہے اور خدا نخواستہ ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں. اب بھی ایسا ہی ہے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, میری بات ایک یاد رکھیے گا, سیاست دانوں نے, میں اکثر کہتا ہوں, سوری میں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ, سیاست دانوں نے ہماری سپیس کام کی ہے. ٹھیک ہے, میں ذرا مہربانوں کو شامل کروں, پھر میں نے آمنہ کا بھی یہ سیاست دانوں نے کی ہے, سیاست دانوں کی وجہ سے ہوئی. اچھا جی آپ بریفلی پلیز مہربانوں کامنٹ کیجئے گا. بریفلی تو نہیں, 3-4 چیزیں کہنی ہیں. سب سے پہلے تو جب تک آپ اس بات کا صحیح تعین نہیں کریں گے کہ میڈیا کے ساتھ یہ کر کون رہا ہے, تب تک یہ سب ختم نہیں ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں خان صاحب کے دور میں ہوا اور آپ کہتے ہیں کہ اداروں کی مداخلت ہوتی ہے, تو آپ بھی جانتے ہیں کہ کس کی مداخلت کی وجہ سے پریس پر یہ دباؤ آتا ہے. آج بھی آپ کی پریس آزاد نہیں ہے, اور وہ دباؤ بھی وہیں سے آ رہا ہے کہ جہاں پر 2018, 2020, 2021 میں آیا. تو آپ جب تک آپ میں اتنی دلیری نہیں ہوگی تو آپ پہ دباؤ کیسے کم ہوگا. پھر دوسرا, جہاں تک آپ نے غداری کی بات کی, آپ نے خود تسلیم کیا کہ میرے والد نے تو ہمیشہ بڑی اچھی سیاست کی, کبھی اداروں کو نشانہ نہیں بنایا, مگر آپ کو یاد ہوگا شاید ان کے اوپر ملک سے غداری کا مقدمہ چلا. آپ کے ساتھ جس جماعت کی رہنما بیٹھی ہیں وہ آج تک انہیں غدار کہتے ہیں. سائفر کیس میں ملک سے غداری کا مقدمہ تھا جس میں پروسیکیوشن سزائے موت مانگتی تھی, وہ تو عدالت نے انصاف کیا ہائی کورٹ میں جا کر, تو ان کو وہ بری ہوئے اس کیس میں. اور جو لوگ آپ نے خود تسلیم کیا, جو لوگ بلکہ وہ اس طرح کی گفتگو کرتے تھے, ان میں سے اکثر نے 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کر دی اور وہ معاف ہو گئے. تو پھر ہم کیا پیغام دیتے ہیں کہ گناہ جو کیا گیا وہ جرم نہیں ہے, جرم صرف یہ ہے کہ تم ساتھ کس کے کھڑے ہو. آپ کو یاد ہوگا آج ہماری سی ایم صاحبہ ہیں مریم نواز صاحبہ, مگر ان کے جلسوں میں اور ان کے کہنے پہ نعرے لگا کرتے تھے, وہ بھی معاف ہو گیا, کیونکہ صرف جو سر جھکائے گا وہ معاف ہو جائے گا. تو اس سے وہ جو ایک ادارے کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے کہ یہ کراس نہیں کرنی, یہ گفتگو نہیں کرنی, یہ ادارے پہ اٹیک نہیں ہونا, اس ریڈ لائن کو ادارہ خود اپنے ہاتھوں سے مٹاتا ہے. تو ہم تو ادارے کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ادارے پہ کیچڑ اچھلے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ادارے کو مداخلت سے گریز کرنا چاہیے ہے. بہت ہو گئی یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بچ گئے, بہت ہو گیا کہ سیاسی جماعتوں پر جھوٹے مقدمے بن گئے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اس ملک میں آئین سے زیادہ مقدس
اور کچھ نہیں ہے، نہ کوئی ادارہ ہے نہ کوئی جماعت ہے. جب ہم آئین کے سب تابع ہوں گے، آئین کے مطابق چیزیں کریں گے تو سب بہتر ہوگا. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے مہربانوں، اور ضروری ہے کہ جب ہم اقتدار میں ہوں تب ہم آئین کی بات کریں، اس وقت ہمیں یہ ساری چیزیں یاد آئیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب جو اس وقت لوگ اقتدار میں نہیں ہیں، جب وہ اقتدار میں آئیں گے ان کا موقف یہی رہے گا آئین کے حوالے سے. اچھا آمنہ، آپ کی حکومت پہ جو کرٹیسزم ہوتا ہے خصوصاً پنجاب میں، آپ خود ایم پی ہیں پنجاب سے، کہ وہاں پہ سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دی جا رہی. آپ خود سب لوگ سیاسی لوگ ہیں، آپ کی جماعت اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے، کیا خوف ہے، ڈر ہے؟ لوگوں کو نکلنے دیں، جلسہ کرنے دیں، جلوس کرنے دیں، اس سے تو مضبوط ہوگی حکومت. دیکھیں الحمدللہ نہ تو کبھی کوئی خوف اور ڈر تھا، نہ ہے اور نہ آئندہ ہوگا. خوف اور ڈر تو انسان کو تب ہوتا ہے جب آپ کو اپنی کارکردگی پہ یقین نہ. اور پی ایم ایل این کی الحمدللہ ہمیشہ سے ڈفرینس ہی یہ ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں اور باقی گورنمنٹس میں کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے ڈیولپمنٹ کی بات کی، ہمیشہ ملک کو آگے لے کر گئے. جن بھی حالات میں انہوں نے ہمیں ملک دیا، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں جس طرح مریم نواز صاحبہ نے ریلیف دیا، اور اس پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. میں دیکھ رہی ہوں مراد علی شاہ صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ بے وقوفی کا فیصلہ ہے. ناراض ہو گئے ہیں. دیکھیں اتحادی یہی تو میں اسی پہ آ رہی ہوں کہ پی ایم ایل این کا فوکس عوام ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے، عوام کی بہتری، پروٹیکشن، سیفٹی ہے. اور جو پی ٹی آئی کی ہسٹری رہی ہے، یہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو نہیں کرتے نا، یہ تو حملے کرتے ہیں، پاکستان کی عوام پہ حملہ کرتے ہیں، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز پہ حملہ کرتے ہیں. تو اس لیے پی ایم ایل این اس وقت گورنمنٹ بنا کے بیٹھی ہے پنجاب میں بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی. تو ہمارے اوپر بڑی رسپانسبلٹی ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو، اپنے انسٹیٹیوشنز کو، سب کو سیف رکھنا ہے. تو کیا یہ اس بات کی گارنٹی ہمیں دیتے ہیں؟ کیا یہ ہمیں ان رائٹنگ دیں گے کہ ایک پودا بھی نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں کریں گے. آپ تو جس طرح کہہ رہی ہیں مجھے تو مہربانوں سے ڈر لگنا شروع ہو گیا، یہ پروگرام میں کچھ کرنا دیں. نہیں دیکھیں، یہ میں کسی کو ڈرانے یا دھمکانے کی بات نہیں کر رہی. مہربانوں صاحبہ بہت میرے لیے رسپیکٹیبل ہیں، انہوں نے بھلے مجھے پٹواری اور درباری اور پتہ نہیں کیا کیا کہا ہو، بٹ آئی ریئلی رسپیکٹ ہر، اور میں کسی سے اس زبان میں بات نہیں کروں گی. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے سب سے ضروری چیز، پی ٹی آئی کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی، پی ایم ایل این، پی پی پی، آل پارٹیز، ہم سب پاکستانی ہیں. خدارہ ایک ہو کے پاکستان کے بارے میں سوچیں، پاکستان کی ترقی کے بارے میں سوچیں. چیف منسٹر نے، پرائم منسٹر نے جس دن سے اوتھ لیا، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کے مل کے کام کریں، ہمیں سپورٹ کریں. اگر آپ کو کسی چیز سے اعتراض ہے، پوزیٹیو کرٹیسزم کریں، مل کے پاکستان کے. ان کی طرف جو اپوزیشن ہے پنجاب میں، سنجیدگی کیا جی، یہ تو سنجیدگی تو دور کی بات ہے، یہ تو بات ہی نہیں. میں نے جیسے پہلے بھی کہا، ایشو یہ ہے کہ پاکستان پرائیورٹی ہے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں جی عمران خان ہے تو پاکستان ہے، نہیں تو نہیں ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا. ہم کہتے ہیں پاکستان کمز فرسٹ. ہم نے اپنی سیاست داؤ پہ لگائی 16 مہینے کی گورنمنٹ میں ریاست کو بچانے کے لیے. ان کے غلط فیصلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل کھویا. Why? Because our priority is Pakistan and the people of Pakistan. ٹھیک، میں چھوٹا سا ایک کلپ آپ کو سنوانا چاہوں گا بیرسٹر عقیل صاحب کا. انہوں نے کل آپ لوگوں سے یعنی عوام سے گلہ شکوہ کیا. کیا کہا انہوں نے، ذرا سنیے گا. پتہ نہیں کس پیار میں مبتلا ہے یہ قوم بھی. میں معذرت کے ساتھ یہ بڑے دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس نے ملک کو ہر فورم پہ، ہر جگہ پہ کوئی اس نے موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا، اور اس کی پارٹی نے، اس کی جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا. یہ فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ امریکہ میں جو قرارداد پاس کرائی گئی، پھر برطانیہ میں، پھر بھارتی جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اور پاکستانی قوم کی آنکھوں کے سامنے ہیں، عوام کے سامنے ہے. لیکن پھر بھی ایک ایسی بے لوث محبت ہے اور ایسی ایک پیار کا یہ رشتہ ہے کہ اس کی میری تو سمجھ سے بالاتر ہے. جی، بے لوث محبت، پیار کا رشتہ، اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، ایک تو عمران خان صاحب نے آئی ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے، برطانیہ کا ٹی وی چینل ہے آئی ٹی وی، اور اب تو بہت ساری ان کی ٹیم گرفتار بھی ہو چکی ہے. اڈیالہ سے بہت سارے لوگوں کو پکڑا بھی گیا، لیکن اس کے باوجود ایک نیا ان کا انٹرویو آ گیا. اس انٹرویو میں انہوں نے نئے جو برطانیہ کے پرائم منسٹر منتخب ہوئے ہیں ان کو مبارکباد دی، اور کیئر سٹارمر صاحب سے پوچھا کہ اگر آپ کی جماعت کے ساتھ وہ ہوتا جو میری جماعت کے ساتھ ہوا کہ انتخابی نشان لے لیا جائے اور جو کچھ ہمارے لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں بھی کی. لیکن وہاں سے انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ کے ملک میں اسلاموفوبیا یعنی اسلام مخالف اور مسلمان مخالف جو جذبات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے. بہت سارے ایسے مظاہرے ہوئے جہاں پہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، تو آپ اس کو کنٹرول کریں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلسطین کی بات بھی کی. اب جیل کے سیل سے
انٹرویو دینا اور اس میں برطانیہ کے وزیر اعظم کو یہ کہنا کہ بھائی تمہارے ملک میں جو اسلاموفوبیا کا ایشو ہے اس کو ڈیل کرو، یقیناً یہ ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کی چیز ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن ملک صاحب، یہ جو ابھی بیرسٹر صاحب گلا شکوہ کر رہے تھے کہ یہ بے لوث محبت اور یہ جناب یہ ختم نہیں ہو رہی، تو ایشو تو وہی ہے نا کہ جماعت کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو رہی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت ایک مظلوم اور مظلومیت کے استعارے کے طور پہ موجود ہیں، یہ پاپولیرٹی رہے گی۔ اور جب آپ کسی ملک میں سیاستدانوں کا، ہمارے یہاں تو المیہ یہ ہے نا جی، ہمیں ایموشنز کے اوپر سیاست کرتے ہیں، پرفارمنس پہ سیاست ہی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں نعرے بڑے دلچسپ ہوتے ہیں، نعرے دل فریب ہوتے ہیں۔ تصور کیجئے 3 سیاسی جماعتیں ہیں، یہ تینوں، پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے اور پی ٹی آئی ہے، تینوں کے منشور میں لکھا ہوا ہے ہر قسم کی آمدن پر ٹیکس لگائیں گے، نہیں لگاتے۔ خان صاحب اقتدار میں آئے، انہوں نے کہا جی بلدیاتی نظام اس کو مضبوط کریں گے، ان کو اختیارات دیں گے اور یہ سب ہم ختم کر دیں گے، ایم ایل ایز ایم پیز کو پیسے دینے نہیں دیے، حتیٰ کہ ایگزیکٹو آرڈرز کے تحت پنجاب کے سارے بلدیاتی ادارے توڑ دیے۔ یعنی ہم نعرے لگا کے مقبولیت لیتے ہیں، ہم کام کر کے نہیں کرتے۔ ابھی بیرسٹر عقیل صاحب ہوں یا موجودہ حکومت ہو، آمنہ صاحبہ کہہ رہی تھی ہم نے سیاست قربان کر دی۔ کیا سیاست قربان کی ہے؟ آپ کہتے ہیں جی بجلی چوری ہوتی ہے، ہم روک نہیں پا رہے۔ آپ کہتے ہیں ٹیکس چوری ہوتا ہے، ہم روک نہیں پا رہے۔ آپ کہتے ہیں جناب اس ملک کے اندر جو ہے وہ بجلی 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرتے۔ بھائی آپ کوئی سیاسی جماعت یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ شام کے اوقات کے بعد آپ نے مارکیٹیں بند کرنی ہیں، اعلان کرتے ہیں 3-4 دن بعد گھٹنے ٹیک دیتے ہیں تاجروں کے سامنے۔ آپ کا سیاسی نظام اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے، سچی بات ہے اطہر بھائی، یہ مہربانہ ہو یا آمنہ مجھ سے اتفاق کریں گی، اس میں ملک صاحب ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں۔ اس میں دیکھیں جب پی ٹی آئی کی حکومت بھی تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا تھا، پیسے بھی لینے ہوں تو جنرل باجوہ جاتے تھے، بہت ساری جگہوں پہ بلز بھی پاس کرنے ہوتے تھے، فوج کرواتی تھی۔ سیاستدانوں نے آپس کی لڑائیاں لڑ کے ایک دوسرے کو گرا کے کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے سیاست کو وہاں پہنچا دیا ہے۔ اب ان سیاسی جماعتوں کے اندر خوشامد ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یقین مانے پولیٹیکل پارٹیز وہ آگے بڑھتی ہیں جہاں لیڈر کے سامنے کارکن کھڑے ہو کے کہیں آپ نے غلط فیصلہ کیا۔ لیکن ہمارے ہاں میں نے تو کم از کم بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کو، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ چلے جائیں، خوشامد کے علاوہ ہمارا اور کوئی نظریہ ہی نہیں ہوتا۔ اب ان حالات میں دیکھیں یہ بجلی کی مینجمنٹ میں نے تھوڑا کرنی ہے، مہربانوں نے تھوڑا کرنی ہے، ان کی تو حکومت جا چکی ہے، آج کی حکومت نے کرنی ہے نا بھئی۔ اب 2 گھنٹے، آج تو اویس لغاری صاحب نے کہا 2 گھنٹے بجلی بند کریں اور 50 ارب روپیہ جو بچت ہو۔ وہی آپ سے عرض کر رہا تھا، وہی انہی کی بات میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم تاجر جتنے بڑے بڑے تاجرز ہیں وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم مغرب کے بعد اپنی مارکیٹیں بند کریں۔ آپ برطانیہ میں رہے ہیں بی بی سی کے ساتھ، کیا بند نہیں ہوتی؟ پوری دنیا کی مارکیٹیں بند نہیں ہوتی؟ 6 بجے ٹاؤن ہمیں آخر مسئلہ کیا، ہمارے تاجر میدان میں اٹھ کے آ جاتے ہیں، نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کو یہ بھی شاید یاد ہوگا خان صاحب نے بجلی چوری پہ کے پی کے اندر فیصلہ کیا جی کہ روکے بجلی چوری۔ وہاں کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور وہاں کے صوبائی وزراء آگے کہ جی ہمارے اپنے لوگ بجلی چوری کرتے ہیں۔ ابھی تو علی امین صاحب جا کے خود بجلی کھول بھی دیتے ہیں اور بٹن بھی دکھاتے ہیں قوم کو کہ بند دبا دوں گا، پورے ملک کی بجلی بند۔ کئی بار اس بات کو کہا ہے کہ ایک بنو کے گریڈ اسٹیشن سے قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں بتایا گیا 5 ارب روپے کی چوری ہوئی 1 سال کے دوران، کسی کو پکڑ کے لٹکایا گیا۔ اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہم عوام سے توقع کرتے ہیں کہ وہ قربانی دے۔ بھائی فیصلے حکومت نے کرنے ہیں۔ میں ذرا آمنہ کو بھی شامل کروں۔ آمنہ اس وقت جو کرٹیسزم ہوتا ہے، جی آپ پہلے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں مہربانو، پھر میں آمنہ پہ آ جاتا ہوں۔ جی بالکل، کیونکہ آمنہ نے نصر اللہ صاحب نے کچھ گفتگو کی تو میں اور دوسرا یہ بھی بریفلی مہربانو یہ بھی بتا دیجئے گا، یہ جو آپ کی جماعت کے اندر اختلافات ہیں، کوئی اس طرف جا رہا ہے کوئی اس طرف جا رہا ہے، احتجاج کے لیے این او سی کا انتظار ہو رہا ہے، تو لگتا ہے کہ کوئی پارٹی کی پوزیشن درست نہیں ہے آپ کی؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہو رہی تھی کہ کسی جماعت میں اختلاف نہیں ہوتا یا تنقید نہیں ہوتی، تو ہماری وہ واحد جماعت ہے جس کے اندر تنقید بہت ہوتی ہے، ہماری لیڈرشپ پہ تنقید ہوتی ہے، خان صاحب کے فیصلوں پہ تنقید ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا پہ سب دیکھ سکتے ہیں کتنی تنقید ہوتی ہے۔ تو ہم وہ کلچ نہیں ہے جو آپ ہمیں سمجھ رہے ہیں۔ ہماری جماعت میں کھل کے بات ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے، مختلف رائے کا اظہار ہوتا ہے، اس کو لوگ اختلاف سمجھتے ہیں، مگر اسی سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ میں صرف اتنی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آمنہ نے کچھ باتیں کی، پولیٹیکل کیپٹل کھویا، انہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے پولیٹیکل کیپٹل کھویا۔ بیرسٹر عقیل بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پیار میں مبتلا ہے عوام، ہم بھی یہی کہتے ہیں، عوام مبتلا ہے پی ٹی آئی کی محبت میں، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ نے پولیٹیکل کیپٹل کھویا، پھر صرف یہ جواب دیجئے کہ آپ کو اتنی سیٹیں کیسے ملی؟
फॉर्म 47 पे ही मिली ना, आपको तो हुकूमत आवाम ने नहीं दी, तो आप आवाम को किस तरह सर्व कर रहे हैं? उनका मैंडेट चोरी करके, उनकी आवाज बंद करके आप नौजवान को आज सर्व कर रहे हैं, उनके ऊपर उनको उठाकर उन पे दहशतगर्दी के पर्चे करके, वो जिस आईटी इंडस्ट्री से कमाते थे उसको आपने घुटनों पे आप ले आए VPN के जरिए, फायरवॉल्स के जरिए। किसान जो पाकिस्तान में, पंजाब में खास तौर पे खुशहाल था तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, 4.4% ग्रोथ थी उस सेक्टर की, उसकी भी आपने कमर तोड़ दी कि इस दफा आपकी कॉटन सोइंग जो है वो 50% कम है पिछले साल से और उससे पिछले साल से। तो ये है अवाम की खिदमत जो ये कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी पे सिर्फ एक चीज मैं कह दूं, हमारा इस वक्त मसला आपके बिल ज्यादा इसलिए है क्योंकि आप जितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी अपनी कैपेसिटी पेमेंट भरनी है उतनी आप बिजली बेच नहीं पा रहे। तो अवैस लगारी साहब अगर 2 घंटे मजीद लोड शेडिंग करना चाहते हैं तो मुझे बताइए उस बिजली घरों को हम किस तरह पैसे देंगे, क्या बेच के पैसे देंगे? जो इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए बिजली और महंगी करके, क्योंकि दैट इज द ओनली फैसिलिटी। ये जो इन्होंने 45 बिलियन की सब्सिडी जो लेकर आ रहे हैं, 55 बिलियन का खसारा है जो इन्होंने बिजली मजीद महंगी करके पूरा करना है। तो ये सिर्फ एक टोपी ड्रामा है, ये अवाम की खिदमत नहीं है, ये अवाम को बेवकूफ समझते हैं। आमना, जो बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे कि अवाम बड़ी इनसे मोहब्बत करती है और गिला किया उन्होंने अवाम से, आप इन लोगों को हुकूमत क्यों नहीं दे देते? ये मेरे ख्याल में बेहतरीन तरीका होगा अगर आप लोग इनकी पॉपुलैरिटी कम करना चाहते हैं कि इनसे कहें आए जी हुकूमत करें। इनको हमने पहले दिन जिस दिन इलेक्शन हुआ तब भी कहा, इन्होंने कहा कि जी ना हम हुकूमत बनाना चाहते हैं, ना हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे, ना हम PMLN के साथ बैठेंगे, और हम वापस उसी बात पे आ जाते हैं कि ये मसलों का हल नहीं चाहते, ये आवाम की बेहतरी नहीं चाहते, कि सिर्फ शोर शराबा करना चाहते हैं। और मैं मेहरबानो साहिबा को कहना चाहूँगी, मैंने जो बात की पॉलिटिकल कैपिटल हमने खोया, क्योंकि अगर हम उस तरह के सख्त डिसीजंस ना लेते तो हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट में होते। हमें अपनी तवक्को से कम सीटें मिली हैं जो अभी करंटली हैं, बट बिकॉज हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान थी इसलिए हमने फोकस उसके ऊपर किया। जो बैरिस्टर अकील की बात है, उनकी स्टेटमेंट मैंने बड़े गौर से सुनी और मैं समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान के तमाम शहरी, तमाम यंग पॉलिटिशियंस और पार्टीज़ के अंदर रहने वाले लीडर्स अगर इस तरह का दर्द अवाम का रखना शुरू हो जाए जैसे बैरिस्टर साहब ने, क्योंकि हम जब देखते हैं, उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि जी पाकिस्तान में और किसी लीडर को कोई प्यार नहीं करता, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान को इनकी पार्टी किस नहज पे ले आई है, सोशली, इकोनॉमिकली, मॉरली, तो अफसोस होता है कि हम इस तरह के लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को इस हद तक डैमेज किया। तो ये सिर्फ ये बात है कि कोई भी शख्स कि ये फिर अवाम का राइट है कि वो पॉलिटिकली जिसको मर्जी पसंद करे, प्यार करे जी, और हम उस राइट को गिला करना तो वैसे हैं, लेकिन गिला करना भी हमारा राइट है कि यार पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों से, पाकिस्तान की बेहतरी सोचने वालों से प्यार करें, ये हमारा भी राइट है ना। हमारा सियासतदान और अवाम का बड़ा प्यारा रिश्ता होता है और हम उस रिश्ते को बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। हम ये नहीं कहते कि जो PMLN का सपोर्टर है हम उसको आग लगा देंगे, हम ये नहीं कहते कि जो ट्विटर पे नजर आए PMLN की सपोर्ट में लिखता हुआ उसको गालियां दो, उसके घर वालों को गालियां दो, उसकी मां बहनों को गालियां दो, हम ये नहीं सिखाते। उन्होंने बड़े प्यार से गिला किया। मैं समझती हूं, एक जुमला मैं आमना से इजाज़त से कह दूं, खान साहब की तकरीर में रात ही सुन रहा था, खान साहब फरमा रहे थे शायद अफरीदी PTI में आ जाओ वरना पख्तूनों में नहीं रह सकोगे। ये सियासत नहीं। वैसे वो शायद अफरीदी साहब को तो शहबाज शरीफ साहब की एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी पसंद है, उन्होंने कहा बड़े अच्छे गिला किया। ये तो एक सियासतदान की मोहब्बत है अपने लोगों से, मैं समझती हूँ इसमें कोई गलत बात नहीं। ठीक है, आपने तीनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ब्रीफली जो है ना ये आपसे शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे जितनी भी सियासी जमातें हैं उन सब में इख्तलाफ, हुकूमत के अंदर इत्तेहाद है, उनमें भी इख्तलाफात हैं और वो इख्तलाफात कभी सामने आ जाते हैं, कभी बैकग्राउंड में चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि सियासत में इख्तलाफात की गुंजाइश होनी चाहिए। आज अगर मुराद अली शाह साहब मरीम बीबी पे तनकीद कर रहे हैं तो ये खुशाइंद चीज़ है, मरीम बीबी को भी चाहिए कि वो उन पे तनकीद करें, अली अमीन गंडापुर साहब पे तनकीद करें, तनकीद होनी चाहिए। अगर आप इसको ज़ाती दुश्मनी, अनाद बना लेंगे, तहज़ीक आमेज़ बातें करेंगे तो उससे कतन पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो उसमें सबका किरदार होगा और सबसे इंपॉर्टेंट किरदार इन्हीं सियासी जमातों का होगा। यही सियासी जमातें हमें आगे लेके चलेंगी। वंस अगेन तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। कल आपसे इसी टाइम पे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।